الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت سے ہم اکثر اوقات ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کوشش کریں کہ جو دعائیں مانگتے ہیں سمجھیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ آدمی دعا مانگتا ہے اور سمجھتا ہے تو پھر دعا مانگنے کا لہجہ اور طرز اور ہوتا ہے۔ دعا مانگتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے تو پھر دعا مانگنے کا لہجہ اور طرز الگ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، یعنی دنیا وہ بھی اچھی ہو، آخرت اور وہ بھی اچھی ہو۔ دنیا میں اچھی کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھو کپڑا پہننا ہے، اللہ اچھا عطا فرمائے، نفیس عطا فرمائے، عمدہ عطا فرمائے۔ رہنے کے لیے مکان چاہیے، اللہ آرام دہ اور کھلا مکان عطا فرمائے۔ استعمال کی گاڑی چاہیے، اللہ رب العزت اچھی گاڑی عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ سے اچھی چیز مانگیں۔ موت کے بعد جنت چاہیے تو اللہ سے جنت الفردوس مانگیں۔ جنت بھی بہتر ہے لیکن جنت الفردوس تو بہترین ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس فإنہ اعلی الجنہ، کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ تو اللہ ہم سب کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت بھی اچھی عطا فرمائے۔ ہم زبان سے یہ بات کہہ لیتے ہیں، بس جیسی کیسی ہے، دو نوالے ملنے کھانے کے لیے تو بہت ہے، لیکن صرف دو نوالے ہی ملے نا اور ساتھ سالن نہ ہو تو دسترخوان پہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے مانگا کیا تھا۔ اس لیے نوالوں کے ساتھ پیالہ بھی مانگ لیا کریں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نوالا اگر مل جائے اور پیالہ مل جائے تو کھانے کا مزہ زیادہ آتا ہے، گزارا ویسے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں بس اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے جیسی بھی ہو، لیکن جب جائیں گے نا تو وہاں دل کرے گا نہیں اس کی بجائے وہ ملتی تو زیادہ اچھا تھا، جنت چھوٹی کی بجائے بڑی مل جاتی تو بہت اچھا تھا۔ اس وقت ہم یہ باتیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا بھی بہت اچھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے، اللہ برکت والا رزق دے، اللہ وسعت والا رزق عطا فرمائے۔ اللہ اتنا رزق عطا فرمائے کہ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اللہ اتنا کپڑا دے خود بھی پہنیں اور دوسروں کو بھی پہنائیں۔ اللہ اتنے مکانات دے کہ خود بھی ٹھہریں اور دوسروں کو بھی ٹھہرائیں۔ تو دعائیں اللہ سے مانگیں، اللہ کریم ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ دنیا بہتر ہو اس کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، جو چیز ہمیں دنیا میں چاہیے اس چیز کا سیزن، موسم۔ نمبر 2، جو چیز چاہیے اس کی منڈی۔ نمبر 3، جو چیز چاہیے اس کو سمجھنے والا ماہر اور آدمی، پھر چیز بہت اچھی ملتی ہے۔ اگر
سیزن کی چیز سیزن میں لیں تو تھوڑے پیسے پر اچھی بھی ملتی ہے اور زیادہ بھی ملتی ہے، اور وہی چیز سیزن گزرنے کے بعد آؤٹ آف سیزن لیں تو پیسے زیادہ لگتے ہیں، چیز تھوڑی ملتی ہے اور بیکار ملتی ہے۔ کنو کے موسم میں کنو لیں تو تھوڑے پیسے پر اچھا، تازہ اور زیادہ ملتا ہے، اور جب گزرنے کے بعد کولڈ سٹور والا لیں تو پھر پیسے زیادہ لگتے ہیں اور کنو کا مزہ نہیں آتا۔ یہی حال ہر چیز کا ہے۔ اسی طرح اگر سبزی چاہیے اور سبزی کی منڈی سے جا کر لیں تو تھوڑے پیسے پر سبزی اچھی اور زیادہ ملتی ہے، اور اگر منڈی کی بجائے وہ نکل کر دکانوں پر آ جائے تو پھر پیسے زیادہ لگتے ہیں، سبزی تھوڑی بھی ملتی ہے اور بیکار بھی ملتی ہے۔ اور سیزن اور منڈی بھی ہو تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز کو سمجھنے والا کون ہے، اس کے ذریعے سے خریدیں تو پھر زیادہ لطف آتا ہے اور آدمی کو دھوکہ نہیں لگتا۔ ایک شخص کے بیٹے کا نکاح ہے اور وہ چاہتا ہے میں آنے والے مہمانوں کو خالص دودھ پلاؤں۔ اب اگر وہ خود جا کر بازار سے خالص دودھ خریدنے کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ جس کو خالص سمجھتا ہے وہ خالص تو نہ ہو لیکن گاڑھا ہو۔ لوگوں کے یہاں پتلے دودھ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ خالص نہیں ہے، اور گاڑھے دودھ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ خالص ہے۔ حالانکہ گائے کا دودھ خالص بھی ہو تو وہ گاڑھا نہیں ہوتا، پتلا ہوتا ہے۔ اب اگر گائے کا دودھ لیں گے وہ خالص بھی ہوگا لیکن گاڑھا تو نہیں ہوگا، تو دینے والا کہتا رہے گاڑھا ہے، اس نے کہنا نہیں یہ تو بہت پتلا ہے، اس میں تو پانی ملایا ہوا ہے۔ ماہر سمجھتا بھی پانی نہیں ملایا ہوا، گائے کا ہے، اور گائے کا دودھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے گھی دیسی نہیں دیکھا تو بسا کا دسترخوان پہ دیکھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ گھی خالص نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مکھن سفید نہیں ہے، ہلکا سا پیلا ہے۔ جب گائے کا ہوگا تو پیلا ہوگا، اور جب بھینس کا ہوگا تو پھر سفید ہوگا۔ اب یہ تو بھینسوں والے ذمہ دار جانتے ہیں نا کہ کس مکھن کا کون سا رنگ ہے جو خالص ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، تو اس بات کو سمجھیں۔ سیزن بھی ہو منڈی بھی ہو تو چیز براہ راست نہ لیں، بلکہ چیز کے ماہر کے ذریعے سے لیں گے تو تھوڑے پیسے پر چیز اچھی ملے گی، لاس کم ہوگا، پرافٹ زیادہ ہوگا، نقصان کبھی کبھی ہوگا، اور اکثر تجارت کا فائدہ ہی ہوگا، اور تجارت اس لیے کی جاتی ہے کہ تجارت کے اندر فائدہ ہو۔ اسی طرح دین کے معاملے میں اگر 3 چیزوں کا خیال کریں تو عبادت بہت اچھی ملتی ہے، کیونکہ آخرت اچھی ہوتی ہے عبادات کی وجہ سے۔ اور عبادت اچھی کیسی ہوگی؟ نمبر 1 عبادت کا وقت دیکھیں، نمبر 2 عبادت کا مقام دیکھیں، نمبر 2 عبادت کو سمجھنے والے علماء اور فقہا سے پوچھ کے کریں۔ بس 3 چیزوں کا خیال کریں گے، عبادت کا اجر بڑھ جائے گا اور انشاءاللہ آخرت بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ عبادت کا خیال کرتے ہیں لیکن عبادت کے وقت کا خیال نہیں کرتے۔ جس طرح ہمارے ہاں پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ عبادت میں وقت کا، مقام کا اور عبادت کے ماہر کا خیال کریں۔ اب اگر ایک عبادت ہم کرتے ہیں غیر رمضان میں اس کا اجر اور ہے، اور وہی عبادت کریں رمضان میں تو اس کا اجر اور ہے۔ وقت کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل گیا ہے۔ اور اگر ایک نماز ہم گھر میں پڑھیں تو ایک نماز پر 1 کا اجر ہے، مسجد میں جماعت کرا لیں تو 27 کا اجر ہے، جامع مسجد میں پڑھ لیں تو 500 کا اجر ہے، بیت المقدس میں پڑھ لیں تو 1000 کا اجر ہے، مسجد نبی میں پڑھ لیں تو 50,000 کا اجر ہے، اور اگر بیت اللہ حرم مکہ میں پڑھ لیں تو پھر 1,00,000 کا اجر ہے۔ جگہ کے بدلنے سے عبادت کا اجر بھی بدل گیا ہے۔ عبادات میں عبادت کا وقت بھی دیکھیں، عبادت کا مقام بھی دیکھیں، اور عبادت کریں تو عبادت کے ماہر سے پوچھ کر عبادت کریں، اپنی مرضی سے نہ کریں، ورنہ ہم کسی کو عبادت سمجھ رہے ہوں گے اور وہ عبادت نہیں ہوگی۔ ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک مرتبہ افریقہ کینیا کے سفر پہ تھا، تو وہاں ایک شہر ہے ممباسا، وہاں بعض علماء
مجھے کہنے لگے کہ ہم بس اوقات اسفار کرتے ہیں تو ہم سفروں میں ظہر عصر کی نماز جمع کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظہر اور عصر ہم اس لیے جمع کرتے ہیں کہ ہم کوچ پہ بیٹھتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت شروع ہوتا ہے وہ رکتی نہیں ہے، آگے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس لیے ہم ظہر عصر جمع کر لیتے ہیں تاکہ قضا سے بچ جائیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رمضان المبارک میں 1 یا 2 دن کا ایسا سفر کرنا ہے کہ جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو پورا یقین ہے کہ سفر مشقت والا ہے، سفر ایسا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر وہ شعبان میں 2 روزے رکھ لیں تو کیسے ہیں؟ کیونکہ رمضان میں تو وقت نہیں ملے گا، نہیں رکھ سکیں گے نا، تو شعبان میں رکھ لیں۔ کہا جی شعبان میں رکھیں گے تو وہ تو ادا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جمع کر لیں نا، 1 15 شعبان کا رکھ لیں، 2 رمضان میں رکھ لیں تو 3 روزے رکھ لیں۔ کہا جی وہ تو ادا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا رمضان کا روزہ تو فرض تب ہوتا ہے جب رمضان کا چاند نظر آئے، تو میں نے کہا عصر کی نماز فرض تب ہوتی ہے جب عصر کا وقت شروع ہو، تو جب آپ نے عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی ہے، وہ نماز آپ پر فرض ہی نہیں ہے، تو آپ نے نماز پڑھی کون سی ہے؟ تو آپ سوچنے لگے۔ کہا جی اگر ہم نہیں پڑھیں گے، مغرب میں پڑھیں گے تو پھر وہ تو قضا ہو جائے گی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر عصر کی نماز قضا فرمائی ہے اور مغرب میں جا کر پڑھی ہے، قضا ہوگی تو مغرب میں پڑھ لی ہے۔ وقت سے پہلے نماز پڑھیں وہ تو تب پڑھیں گے جب نماز فرض ہوگی، اور نماز فرض ہوتی ہے وقت سے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جب تک نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوا تو نماز فرض ہی نہیں، تو آپ نے نماز کون سی پڑھی ہے؟ اب وہ سوچنے لگے۔ کبھی کبھی ہم ظہر کی نماز عصر میں پڑھتے ہیں، کیوں؟ ہم مثلا سفر شروع کرتے ہیں 12 بجے اور ظہر کا وقت شروع ہونا ہوتا ہے 12:30 بجے، تو درمیان میں کوچ نے نہیں رکنا، کوچ جا کے رک دیا 5 بجے، تو اس لیے ہم ظہر ہماری مجبوری ہوتی ہے، ظہر چھوڑ دیتے ہیں تو عصر کے وقت میں ظہر عصر جمع کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا تو آپ ظہر 12 بجے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی ابھی وقت شروع نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا جب عصر کا وقت شروع نہیں ہوا تو وہ آپ نے کیسے پڑھ لی ہے؟ یہ آپ کو ظہر میں سمجھ آ رہی ہے کہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے پڑھیں گے تو ظہر نہیں ہوگی، تو جب عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عصر پڑھیں گے تو عصر کیسے ہوگی؟ رمضان کا روزہ شعبان میں رکھیں گے تو کیسے ادا ہوگا؟ آپ کو رمضان کا روزہ بھی سمجھ آ رہا ہے، ظہر کی نماز بھی سمجھ آ رہی ہے، اور عصر کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ کیا جی اب مجبوری ہے، اگر ہم اس کو پہلے نہیں پڑھتے تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، اور اگر ہم ظہر عصر اکٹھی نہیں کرتے تو ظہر کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، نماز فرض تب ہوتی ہے جب نماز کا وقت ہو۔ جب آپ نے عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی ہے تو عصر ابھی تک آپ پر فرض نہیں ہوئی، تو آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ نفل ہے، فرض تو بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ نے ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے تو جمع پھر بھی نہیں ہے، کیوں؟ عصر اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہے اور ظہر قضا ہو رہی ہے، تو جمع آپ نے کس کو کی ہے؟ آپ جمع کس کو کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے میں نے کہا ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کے وقت میں پڑھیں۔ وہ جی تو رہ جائے گی، تو پھر میں نے کہا قضا کا مسئلہ شریعت نے کیوں سمجھایا ہے کہ رہ جائے، وہ عذر ہو تو قضا کر لیں، اس لیے تو مسئلہ قضا کا رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں، رات کے آخری پہر ایک جگہ پہ رکے، تو آپ نے فرمایا کہ اب تھوڑا وقت باقی ہے، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہے، تو ہمیں کون اٹھائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں اٹھاؤں گا۔ اب اونٹ کا کجاوا لیا، اس کے ساتھ ٹیک لگائی، اور جدھر سے سورج نکلنا تھا بلال اس طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، مشرق کی طرف۔ سورج نکل گیا، آنکھ کسی کی بھی نہیں کھلی۔ سورج نکلنے کے بعد سارے اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت۔ تو کہا بلال تم نے کہا تھا میں اٹھاؤں گا، کہا جس اللہ نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دی۔
سب کی نماز قضا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے آخری وقت میں ہم نہ اٹھ سکیں تو چلو فجر کی نماز ابھی پڑھ لیں، نہیں، فجر کی نماز تب پڑھیں گے جب فجر کا وقت شروع ہوگا، اس سے پہلے تو نماز ہوگی نہیں، اور عذر کی وجہ سے فجر نہ پڑھ سکے تو پھر بعد میں قضا کر لیں گے۔ قضا کا مسئلہ شریعت نے بتایا ہے۔ اب دیکھو یہ مسئلہ کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا، لیکن نہیں پتہ تو لوگ اس کو جمع کر رہے ہیں، اور جی جمع ہے۔ اور پھر اگلی بات میں کہنے لگا ہوں، نمبر 1 عبادت کا وقت ہو، اور نمبر 2 عبادت کی جگہ ہو، اور نمبر 3 عبادت کو سمجھنے والے سے پوچھ کر عبادت کریں۔ یہ دھوکہ کیسے لگا؟ جی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور ظہر کو جمع فرما لیتے تھے، اس لیے ہم نے جمع کر لیے۔ اب اس نے حدیث کو پڑھ لیا ہے، لیکن جو حدیث کو سمجھتا ہے اس سے حدیث کو سمجھا نہیں ہے، سمجھا خود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ عبادت کا وقت بھی ہو، عبادت کی جگہ بھی ہو، اور عبادت کو سمجھنے والا فقیہ اور عالم بھی ہو۔ اس سے حدیث سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے۔ اب اگر یہ حدیث سمجھتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو سمجھنے کا اور عمل کرنے کا مزہ بھی آتا نا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، قرآن کریم میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور حدیث میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ایک روز اور عصر کو جمع کیا ہے۔ تو قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھیں، اور حدیث پاک میں کہ آپ نے جمع کیا ہے، اور حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے تطبیق، حدیث کا ایسا معنی بیان کرو کہ جو قرآن کے مخالف نہ ہو، بس تطبیق پیدا کرو۔ اب امام صاحب نے بات سمجھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے فرما لیتے، مثلا آج ہمارے ہاں عصر کی ابھی چلو مغرب ہے، اب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوگا 8:25 پر تقریباً 2-4 منٹ اوپر نیچے کر لو، یہاں کیا لکھا ہوا ہے 22، چلو 2-4 منٹ میں نے اس لیے کہہ دیا 22 پر۔ اب 22 پہ وقت شروع ہو رہا ہے، مغرب کا ختم ہو رہا ہے اور عشاء کا شروع ہو رہا ہے۔ ہم سفر میں ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، استنجا وضو بھی کرنا ہے، اور فریشمنٹ بھی کرنی ہے، کوئی چائے، کافی، دودھ، کولڈ ڈرنک، ہر کسی نے اپنے مزاج کے مطابق کچھ نہ کچھ کھانا پینا بھی ہے۔ اب آپ کریں کہ مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے جائیں۔ مغرب آپ جا کر پڑھیں 8:15 پہ، 3 منٹ میں 3 رکعت ہو جائیں گی، 15، 16، 17۔ اس کے بعد آپ تسبیحات شروع کر دیں، تسبیحات ہو گئیں، دعا کر لیں، 3-4 منٹ گزر گئے، اب 22 ہو گئے، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب تکبیر پڑھیں اور عشاء کی نماز شروع کر دیں۔ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ اس نے زور مغرب اور عشاء کو جمع کیا، حالانکہ جمع نہیں ہو رہی، مغرب اپنے وقت میں ہو رہی ہے اور عشاء اپنے وقت میں ہو رہی ہے۔ تو جب 2 نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہوں لیکن دیکھنے میں لگے کہ ایک وقت میں ہیں، اسے کہتے ہیں جمع سوری۔ کیا کہتے ہیں؟ جمع سوری۔ اور جب 2 نمازیں مثلا مغرب عشاء 8:15 پڑھیں، یا مغرب عشاء آپ 8:25 پہ پڑھیں، اسے کہیں گے جمع حقیقی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھتے تھے، ایک کو مؤخر کر لیتے اور ایک کو مقدم کر لیتے، تو وہ دیکھنے میں جمع ہوتی تھی، در حقیقت جمع نہیں ہوتی تھی۔ اب دیکھو فقیہ سے پوچھو گے تو حدیث سمجھ آ جائے گی نا، کتنا آسان بات ہو، وقت بھی ہو، مقام بھی ہو، اور ساتھ عبادت کے ماہر عالم اور فقیہ سے پوچھیں تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت۔ میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لے، پہلے ظہر پڑھے پھر عصر ظہر کے وقت میں پڑھے، تو اس پر ظہر ابھی تک، عصر ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی اور اس نے پڑھ لی،
تو جو فرض ہونے سے پہلے پڑھے یہ کیا ہو گئی؟ نفل۔ اب اس کے ذمے ہے عصر کی نماز کو پڑھنا۔ اس پر مجھے ایک علمی لطیفہ یاد آیا، میں نے کہا وہ آپ کو سنیں۔ علمی لطیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، اور آپ کی مجلس میں ایک بچہ آیا۔ اس نے کہا جی ایک شخص نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، وہ سو گیا ہے اور ابھی فجر کی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا۔ مثلا آج کے دن میں فجر کی نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے تقریباً 3:50 پہ، 2 منٹ اوپر نیچے کر لیں، تو ابھی فجر کا وقت داخل نہیں ہوا اور اس آدمی پر غسل واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا۔ اب یہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے گا۔ چلا گیا، شاگردوں نے کہا حضرت آپ سے استاد جی مسئلہ بتانے میں آج غلطی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ فرمایا جب عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اب اگر کسی آدمی پر غسل فرض ہو بھی گیا تو عشاء دوبارہ کیوں پڑھے گا؟ عشاء تو پڑھ لی ہے۔ دنیا میں کتنے کیا سارے لوگ ہی ایسے عشاء پڑھتے ہیں اور اس کے بعد گھر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تو پھر عشاء تھوڑی پڑھتے ہیں، بعد میں فجر ہی پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور آپ فرما رہے عشاء دوبارہ پڑھے گا۔ امام صاحب نے فرمایا یہ بچہ ذہین بھی ہے، شرمیلا بھی ہے، حیادار ہے، اس نے یہ مسئلہ کسی اور کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں پوچھا ہے۔ جب یہ عشاء پڑھ کے سویا تو نابالغ تھا اور فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے یہ بالغ ہو گیا۔ اب یہ پوچھ رہا ہے میری عشاء کی نماز ہو گئی ہے دوبارہ پڑھوں، اب آپ بتاؤ کیا پڑھے؟ کہا جی دوبارہ پڑھے۔ فرمایا اس نے مسئلہ اپنے بارے میں پوچھا۔ جب مسئلہ بتا دیا امام صاحب نے فرمایا قد یفلح ھذا الصبی انشاءاللہ، یہ بچہ بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اور وہ جو بچہ بڑا آدمی بنا یہ تھے حضرت امام ابو حنیفہ کے ذہین ترین اور لاڈلے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے والدین کو امام صاحب کی درسگاہ میں لے کر آئے کہ میرے بچے کو آپ درسگاہ میں داخل کریں، شاگرد داخل کریں، اس کو پڑھائیں دین۔ فرمایا قرآن کا حافظ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جب تک حافظ نہ ہو میں اپنی درسگاہ میں نہیں بٹھاتا۔ واپس چلے گئے، ہفتے بعد پھر آ گئے کہ حضرت اس بچے کو درسگاہ میں بٹھا لو۔ فرمایا تو وہی نہیں جو پچھلے ہفتے بھی آیا تھا؟ کہا جی وہی ہے۔ کہا میں نے کہا تھا قرآن کا حافظ نہیں، حافظ ہونا شرط ہے۔ اس نے کہا جی ایک ہفتے میں اس نے مکمل قرآن حفظ کر لیا ہے، آپ جہاں سے چاہیں امتحان لے لیں۔ یہ کون تھے؟ حضرت امام محمد، جن کی ایک کتاب کو ایک عیسائی نے پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کا سبب اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا ھذا علم محمدکم الاصغر فکیف علم محمدکم الاکبر۔ میں حیران ہوں کہ مسلمان کا جو چھوٹا محمد ہے اس کا یہ علم ہے، اور جو ان کے اصل بڑے محمد ہیں ان کا علم کتنا ہوگا؟ اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو عبادات کے لیے ضروری ہے عبادت کا وقت، عبادت کا مقام، اور عبادت کو سمجھنے والے عبادت کے ماہر۔ حدیث پڑھیں، آپ کو پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن خود سمجھنے کی کوشش نہ کریں، کسی حدیث کے ماہر سے سمجھ لیا کریں۔ قرآن کریم پڑھنے منع کوئی نہیں کرتا، پڑھنا چاہیے، لیکن قرآن کریم سمجھنے والے سے قرآن سمجھ لیا کریں، آج خود سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، تو ہمارے جو میزبان کا مکان تھا وہاں جو مسجد تھی، میں مسجد میں گیا نماز کے لیے میزبان کے ساتھ، تو ساتھ یہاں لائبریری تھی مسجد کے اندر، وہاں کتابیں پڑھی تھی مطالعہ کے لیے۔ میں نے وہاں نفل پڑھ کے بیٹھ گیا اور ایک کتاب دیکھی مختصر صحیح بخاری۔ میں نے کہا اس کو ذرا کھولیں دیکھیں۔ جب میں نے کھولا تو مختصر صحیح بخاری کو کہاں سے دیکھیں، تو میرے ذہن میں تک فلاں فلاں مقام میں سے دیکھنا چاہیے، اس پہ مصنف نے کوئی ہاتھ صاف کیا ہوگا۔ مختصر صحیح بخاری کا مطلب کیا؟ بخاری شریف کی ہے 2 جلدیں، 30 پارے، 9082 روایات۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ صحیح بخاری میں جو ایک روایت کئی بار آئی ہے نا، اس کو کئی بار ختم کر کے تو ایک بار نقل کر دیا۔ میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں، باب ما یذکر فی الفخذ۔ یہ جو ران ہے آدمی کا گھٹنے سے اوپر اور یہ کمر کی جگہ سے نیچے، اس کو ران کہتے ہیں۔ یہ ران سطر ہے یا سطر نہیں ہے، یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے، ساتھ سواری پر میں بیٹھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تہمت جو چادر تھی وہ تھوڑی سی سرک گئی، تو میں نے آپ کا ران دیکھ لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میں ران دیکھ رہا ہوں، آپ نے تھوڑا سا کپڑا اور نیچے کر کے ران اور دکھا دیا، بس یہ حدیث نقل کی صرف۔ اب آپ بتاؤ، جو بندہ اس حدیث کو پڑھے گا اور بخاری کو آگے نہیں پڑھے گا اور وہ سوئمنگ پول پہ نہانے کے لیے جائے گا تو وہ نکر پہن کے ران ننگا کر کے جائے گا نا، اور اسے سمجھاؤ گے تو وہ کہے گا سنت ہے۔ اب اگر کوئی اس کو دیکھے گا وہ اور دکھائے گا، نہیں بھی سنت ہے۔ دیکھو بات سمجھو، میں انسان ہی رہا۔ اب یہ لڑکا جو ران ننگا کر کے پھر رہا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، نماز کا پابندی کرتا ہے اور ران ننگا کر کے پھر رہا ہے، نہا رہا ہے، تو یہ جو ران ننگا پھر رہا ہے یہ گناہ سمجھ کر یا نیکی سمجھ کر؟ وہ سمجھتا ہے سنت ہے، میں غلط کام تو نہیں کر رہا، سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس نے بخاری شریف دیکھی ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب یہ بیچارہ اپنی جگہ پر بالکل سچا ہے۔ اگر یہ خود بخاری کو پڑھ لیتا ثواب سمجھ کر اور ہم جیسے فقیروں کے پاس یا مرکز اہل سنت والجماعت آ جاتا کہ یہ ذرا حدیث سمجھائیں اس کا مطلب کیا ہے، ہم نے تو آج تک سنا تھا بچپن سے کہ ران سطر ہے اور بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہو رہا سطر نہیں ہے، کیا ہم نے مسئلہ غلط سنا ہے یا امام بخاری کو غلطی لگ گئی ہے؟ آ جاتا نا الجھن۔ اس نے مسئلہ نہیں سمجھا، پھٹ کہا مولویوں نے غلط بتایا ہے، دیکھو حدیث میں یہ ہے۔ بس جن نے بچپن سے پڑھاتے رہے وہ سارے غلط ہو گئے اور آج یہ محقق صاحب میدان کے اندر کود پڑے۔ میں نے وہ بخاری شریف اٹھائی، جب میں اس باندھ تھے میں نے کہا ذرا یہ بخاری بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں، دیکھو تم خوش ہو گئے، بڑا مختصر سی بخاری ہے۔ اب اصل بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نمبر 1 یہ حدیث لاتے ہیں، پھر ایک حدیث لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الفخذ عورۃ، کہ ران سطر ہے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی کا فعل جس سے پتہ چلا کہ سطر نہیں، اور پھر اللہ کے نبی کا ارشاد اور قول کہ جس سے پتہ چلا کہ یہ ران سطر ہے۔ پھر حضرت امام بخاری فیصلہ فرماتے ہیں حدیث انس اسند، یہ جس حدیث میں کہ حضور نے ران دکھایا سند اس کی زیادہ مضبوط ہے، اور یہ جو ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ران سطر ہے، احوط عمل اس پہ کرنا ہے۔ چلو امام بخاری نے ایک نیا مسئلہ حل کر دیا، کبھی سند کسی اور کی مضبوط ہوتی ہے، عمل کسی اور پہ کرنا ہوتا ہے، امام بخاری فرما رہے ہیں عمل اس پہ کرنا ہے۔ اب اس محقق نے نمبر 1 ایک حدیث کو ختم کر دیا، نمبر 2 امام بخاری کا فیصلہ ختم کر دیا، ایک حدیث لے لی اور فیصلہ اپنا لا دیا اور کہا جی ران کو ننگا رکھنا سنت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حدیث پڑھیں لیکن خود نہ سمجھیں علماء سے، بس پھر حدیث کا مزہ آئے گا۔ یہ بات سمجھنا آپ کے ذہن میں الجھن نہ رہ جائے کہ جب ران سطر ہے تو اللہ کے نبی نے خود صحابی کو کیوں دکھا دیا۔ نبی کے ساتھ کچھ مسائل ایسے ہیں جو امت کے لیے جائز نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت نکاح فرمائے 9، کل نکاح 11 اور بیک وقت 9، اور امت کے لیے 4 سے زائد کرنا جائز نہیں۔ پیغمبر نکاح کرے حق مہر نہ دے جائز ہے، قرآن میں محبت نفس علی النبی، لیکن امتی کے لیے جائز نہیں۔ اگر 1 سے زائد نکاح ہوں امتی پر باری ضروری ہے، نبی پر ضروری ہے، قرآن کریم کے اندر ہے۔ تب کتنے مسائل ایسے ہیں کہ پیغمبر کے لیے مسئلہ اور ہے، امتی کے لیے اور۔ تو اگر اس مسئلے پر نبی کی خصوصیت ہو اور امت کے لیے جائز نہ ہو، اس میں اشکال کی بات کون سی ہے؟ میں خیر یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالی ہمیں دنیا بھی بہتر دے، اللہ ہمیں آخرت بھی بہتر دے۔ دنیا اچھی ملتی ہے جب سیزن، منڈی اور ماہر سے رابطہ رکھے۔ آخرت اچھی بنتی ہے جب عبادات بہتر ہوں، اور عبادات بہتر ہوتی ہے عبادت کی وقت، عبادت کی جگہ، اور عبادت سمجھنے والے عالم اور ماہر سے پوچھ کے عبادت کریں تو پھر عبادت انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گی۔
رمضان المبارک بہت جلد آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بلغنا رمضان، یا اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ دعا مانگے اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان تک عبادات کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رمضان کی مخصوص عبادات، دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ تہجد تو پورا سال ہے، وہ صرف رمضان کی عبادت نہیں ہے۔ وتر تو پورا سال ہے اور 3 رکعت ہے، وہ بھی پورا سال ہے، خاص رمضان کی عبادت نہیں ہے۔ اشراق پورا سال، اوابین پورا سال، اور تہجد پورا سال، صلاۃ الضحیٰ چاشت پورا سال۔ رمضان کی مخصوص عبادات، دن کا روزہ اور رات کی تراویح۔ اس لیے روزہ پورا اور تراویح بھی پوری، روزہ بھی پورا اور تراویح بھی۔ اگر صبح روزہ وقت پہ رکھ لیا اور سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے روزہ کھول دیا تو صرف یہ نہیں کہ یہ روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ 60 روزے مزید رکھنے پڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب روزہ توڑ دیا ہے، جب روزہ توڑے تو پھر روزے کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں کہ روزہ رکھنا ہے لیکن پورا رکھنا ہے، ادھورا روزہ نہیں رکھنا۔ تراویح پڑھنی ہے اور تراویح بھی پوری پڑھنی ہے، ادھوری نہیں پڑھنی۔ تراویح پوری ہے 20 رکعت، اس لیے تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے۔ بعض لوگ رمضان میں 8 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اس کا نام تراویح رکھ لیتے ہیں۔ تراویح مکمل 20 رکعت پڑھیں، اور ذہن میں رکھ لیں کہ 20 رکعت تراویح کیوں پڑھتے ہیں۔ احادیث موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، عقلی دلیل بھی ذہن میں رکھ لیں آپ۔ تراویح ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا فرائض کا، نماز کا اور فرض نماز کا۔ فرض نماز میں جو کمی رہ جائے گی، اللہ فرمائیں گے دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نوافل ہیں، جی ہیں، پھر نوافل سے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث۔ نمبر 2، ہم جو روزانہ فرائض پڑھتے ہیں ان کی تعداد ہے 20۔ 2 رکعت فجر، 4 رکعت ظہر، کتنے ہو گئے؟ 6، 4 رکعت عصر 10، 3 رکعت مغرب 13، 4 رکعت عشاء 17 اور 3 رکعت وتر 20۔ ہم جو روزانہ فرائض پڑھتے ہیں ان کی رکعات بنتی ہیں 20۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نہیں وتر تو واجب ہے، ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں فرض ہے۔ فرض اور واجب میں عملاً کوئی فرق نہیں ہوتا، اعتقاداً فرق ہوتا ہے۔ فرض کا منکر کافر اور واجب کا منکر فاسق، لیکن یہ اعتقاداً فرق ہے، عملاً کوئی فرق نہیں ہے۔ فرض کو بھی پڑھنا ضروری اور واجب کو بھی پڑھنا ضروری۔ وتر کو جو واجب کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کا انکار کفر نہیں ہے۔ یہ 4 رکعت عشاء اور 3 رکعت وتر میں فرق ہے کہ 4 رکعت عشاء کا انکار کریں تو کفر، یہ فرض ہے، اور 3 رکعت کا انکار کریں تو فسق، یہ واجب ہے۔ لیکن عملاً جس طرح عشاء کے 4 فرض ضروری ہیں، اسی طرح عشاء کے 3 رکعت وتر بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں جائے، 2 رکعت فرض ہوں تو 2 پڑھنے پڑتے ہیں، 4 رکعت فرض ہوں تو آدھے ہو کے 2 بن جاتے ہیں، اور اگر 3 رکعت ہو تو 3 ہی پڑھنے پڑتے ہیں۔ لہذا جب سفر میں جائیں گے 2 رکعت فجر، 2 رکعت ظہر، 2 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 2 رکعت عشاء اور 3 رکعت وتر، تو یہ فرض کی طرح ہو گئے نا، ان کی معافی نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر خدا نخواستہ کسی آدمی کی ایک دن کی 5 نمازیں قضا ہو جائیں تو جب یہ نماز پڑھے گا بعد میں تو فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور پھر 3 وتر۔ جس طرح فرض پڑھنے ضروری ہیں تو وتر پڑھنے بھی
ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر کسی شخص نے کچھ نمازیں نہیں پڑھی اور فوت ہو گیا اور اس کی اولاد فدیہ ادا کرنا چاہے تو ایک نماز کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے، لہٰذا اس نے روزانہ کی نمازیں 5 اس کے بدلے میں جو فدیے دینے ہیں وہ 5 نہیں دینے بلکہ 6 دینے ہیں۔ ایک فدیہ فجر کا، ایک ظہر کا، ایک عصر کا، ایک مغرب کا، ایک عشاء کے 4 فرضوں کا اور عشاء کے 3 وطروں کا۔ تو وطر 3 فرض کی طرح ہو گئے نا، اس لیے میں نے کہا جو روزانہ ہم رکعت فرض پڑھتے ہیں وہ 20 بنتی ہے۔ اب توجہ رکھنا ذرا، تیسری بات سمجھیں۔ رمضان میں ہم نفل پڑھتے ہیں اور رمضان کا نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا فرائض کا، اس میں کمی کو پورا کیا جائے گا نوافل سے۔ اب نفل بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو پڑھنے میں نفل ہو، اجر میں فرض ہو، اور وہ نفل غیر رمضان کا نہیں بلکہ رمضان کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان میں اتنے نوافل چاہیے جتنے ہم فرائض پڑھتے ہیں۔ تو اگر روزانہ فرائض 8 پڑھتے ہیں تو رمضان میں مزید نوافل جس کو تراویح کہتے ہیں وہ 8 پڑھا کریں تاکہ 8 کی کمی 8 سے پوری ہو جائے۔ اور اگر روزانہ 20 رکعت پڑھتے ہیں فرض تو پھر رمضان میں زائد رکعت وہ 20 پڑھا کریں تاکہ وہ غیر رمضان کی 20 رکعت کی کمی پوری ہو جائے۔ تو جو فرض 8 پڑھتے ہیں وہ تراویح 20 پڑھ لیں، اور جو فرض روزانہ 20 پڑھتے ہیں وہ تراویح بھی 20 پڑھ لیں۔ ہم روزانہ فرض 20 پڑھتے ہیں، اس لیے ہم رمضان میں تراویح بھی 20 پڑھتے ہیں۔ یہ بات اب یاد رکھ لیں کہ رمضان المبارک میں جو تراویح ہے وہ 20۔ اچھا، رمضان آتا ہے تو ایک عجیب سی بحث شروع ہو جاتی ہے جس کو سن کر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ میں کئی بار تو حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھے بعض باتوں پر نا بہت تعجب ہوتا ہے۔ تعجب کیا ہے کہ تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی، جو 20 کہتے ہیں وہ بھی، اور تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ جماعت سے، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی اور جو 20 کہتے ہیں وہ بھی، یہ ایسی ہے بات۔ اور جب بحث شروع ہونی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے اور وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے۔ ان سے پوچھو جی 20 کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں 8 کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 8 پڑھی تھی۔ اور بھائی حضرت عمر تو 20 کی جماعت کا اہتمام کراتے تھے، تو ہم نے کلمہ عمر کا تھوڑا ہی پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، لہٰذا ہم نبی والی تراویح پڑھیں گے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تو پورا مہینہ باجماعت نہیں پڑھی تھی، یہ پورا مہینہ جو باجماعت ہے یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت عمر کا ہے۔ تو اگر آپ نے نبی والی پڑھنی ہے اور آپ کے خیال میں نبی والی 8 رکعت ہے تو پھر آپ 3 رات جماعت کرا لیا کرو، پورا مہینہ جماعت کیوں کراتے ہو؟ اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے یا 13-14 سال پہلے، مجھے اب یاد نہیں ہے، بہرحال کافی سال پہلے لاہور میں نے 20 رکعت تراویح پر بیان کیا۔ جب واپس آ گیا تو مجھے فون آیا، ایک ساتھی نے کہا جی آج آپ نے تراویح پر بیان کیا ہے اور ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کس پر؟ کہا جی تراویح پر۔ میں نے کہا بھی ہم مسئلہ کھولنا چاہتے ہیں، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے۔ مناظر کی خواہش ہوتی ہے سوال چھپا کے رکھو، مناظرے کے وقت کریں گے تاکہ سامنے والا مناظر شرمندہ ہو۔ میں آپ کو سوال پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ تیاری کر کے آ جائیں اور مناظرے کے وقت آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ آپ اپنے مناظر کو بتائیں بھی اس سوال کا جواب کس کا کیا ہے، تاکہ پہلے تیاری کر کے مجھے کہتے جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی قرآن اور حدیث سے۔ میں نے کہا کتنی ثابت کرو گے؟ کہا جی نہ، تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی قرآن اور حدیث سے۔ میں نے کہا قرآن میں تراویح کا ذکر ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جب قرآن میں تراویح کا ذکر ہی نہیں تو آپ قرآن سے ثابت کیسے کرو گے؟ نہیں، ہم حدیث پاک سے ثابت کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کتنی رکعتیں ثابت کرو گے؟ کتنی رکعتیں؟ کہا جی 8۔ میں نے کہا جو آپ تراویح پڑھتے ہو بغیر جماعت کی یا با جماعت؟ کہا جی با جماعت۔ میں نے کہا 3 راتیں یا پورا رمضان؟ کہا جی پورا رمضان۔ میں نے کہا پورا رمضان تراویح کی جماعت آپ کہاں سے ثابت کرو گے؟
کہا جی صحابہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میں نے کہا تو پہلے قرآن حدیث سے کہہ رہا تھا، پہلے قرآن چھوڑا پھر حدیث چھوڑی، اب کہتے ہیں صحابہ سے۔ تو میں نے کہا پورا مہینہ تم جماعت کہاں ثابت کرو گے؟ کہا صحابہ سے۔ میں نے کہا کتنی رکعت پڑھو گے؟ کہا جی 8۔ کہاں ثابت کرو گے؟ کہتا جی حدیث سے۔ میں نے کہا پھر واپس چل پڑا، پہلے قرآن چھوڑا حدیث چھوڑی صحابہ پر آیا، جب میں نے سوال کیا تو پھر واپس آ گیا۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، صحابہ کرام کو یہ پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھی ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ یہ نہیں پتہ تھا؟ چپ۔ میں نے کہا چلو ان کی تیاری کر لو، جب تیاری مکمل ہو جائے پھر فون کرنا۔ 12-13 سال گزر گئے ہیں، ابھی تو فون نہیں آیا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت، اور پڑھتے ہیں پورا مہینہ، اور پڑھتے ہیں باجماعت، اس میں ختم کرتے ہیں قرآن، اور پڑھتے ہیں ہر مسجد میں۔ کتنے کام کرتے ہیں؟ نمبر 1 تراویح 20 رکعت، نمبر 2 پورا مہینہ، نمبر 3 باجماعت، نمبر 4 ہر مسجد، نمبر 5 ختم قرآن۔ اب یہ ہے پورا عمل۔ ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، تو پھر پوری دلیل دینی چاہیے نا۔ کوئی ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہو، پورا مہینہ پڑھی ہوں، باجماعت پڑھی ہوں، اور مسجد نبی کے علاوہ اور مساجد میں بھی حکم دیا ہو، اور پھر ختم قرآن کیا ہو۔ جو تمہارا عمل ہے کوئی ایک حدیث پیش کر دو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کچھ صحابہ سے لیں گے، کچھ بزرگوں سے لیں گے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں سے یہ سنا ہے تو کہتے ہیں کلمہ بزرگاں دا پڑھے ہے کہ حضور پاک دا پڑھے؟ اب آپ ثابت کر دو۔ گزارش سمجھ آ گئی؟ اس لیے کبھی آپ کو تراویح پر گفتگو کرنی پڑے تو فوراً آدھے عنوان پر بات نہ کیا کرو۔ یہ تسی آپ کہتے ہو 20 ہے، ہم کہتے ہیں 8 ہے، 20 پہ دلیل لاؤ۔ کہا نہیں، آپ کتنی تراویح پڑھتے ہو اس سے پوچھو کہ جی 8۔ کو جی 2-4 دن یا پورا مہینہ؟ کہا جی پورا مہینہ۔ اکیلے اکیلے یا باجماعت؟ کہے گا جی باجماعت۔ ایک مسجد میں یا ہر مسجد میں؟ کہا جی ہر مسجد میں۔ اس میں قرآن ختم کرتے ہو کہ صورتیں؟ کہا جی قرآن۔ کو جی اب بسم اللہ پڑھو، لاؤ حدیث۔ نہیں ہم تو پورا قرآن نہیں پڑھتے، صورتیں پڑھتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، لاؤ حدیث۔ اللہ اللہ خیر سے لاؤ حدیث۔ نہیں ملتی، چلو تعلیم الاسلام میں دیکھ لو، بہشتی زیور میں دیکھ لو، دیکھو فقہ کتاب میں سارے مسئلے لکھے پڑے ہیں۔ آپ فقہ کا انکار کر دو، حدیث سے دکھا دو، اور جب نہیں دکھا سکتے پھر فقہ کو مان لو۔ تو عبادات کے لیے ضروری ہے عبادت کا وقت، عبادت کا مقام، اور عبادت کو سمجھنے والے علماء۔ ان 3 چیزوں کا خیال کریں گے تو عبادات بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت بہت عمدہ ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کو آخرت بھی اچھی عطا فرما دے۔ میں نے آپ کی خدمت میں بس 3 باتیں اختصار سے عرض کرتا ہوں، اور آج ہم اپنے مجلس مختصر کر رہے ہیں چونکہ دن کو دورہ بھی تھا، سبق بھی تھا، رات جاگتے بھی رہے ہیں، تو اپنے کا بھی خیال کرتے ہیں، آپ کا بھی خیال کرتے ہیں، دونوں کا خیال کرتے ہیں۔ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ایک بات، سکولز اور کالجز کی چھٹیاں ہونے والی، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی۔ یہ چھٹیاں آپ سکول اور کالج کے طلباء اور طالبات کی قیمتی بنائیں۔ اس کا طریقہ، ہمارا تحریر کردہ صراط مستقیم کورس مردوں والا اور خواتین والا وہ چھپ چکا ہے، تو میں گزارش کروں گا پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر لوگ بھی صراط مستقیم کورس اپنے اپنے علاقے میں کروائیں۔ اس صراط مستقیم کورس کے 40 اسباق ہیں۔ آپ چاہیں تو 40 دن میں پڑھائیں، چاہیں تو 20 دن میں پڑھائیں، چاہیں تو 10 دن میں پڑھائیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ 40 اسباق، اور ہر روز ہر سبق میں 5 باتیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 ایک عقیدہ، نمبر 4 ایک مسئلہ، اور نمبر 5 مسنون دعا۔ 40 دنوں میں 40 آیات، 40 احادیث، 40 عقائد، 40 مسائل اور 40 مسنون دعائیں کم از کم آپ کورس والے کو دے سکتے ہو۔ تو آپ کوشش کرو کہ اپنے اپنے علاقے میں
صراط مستقیم کورس مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی شروع کراؤ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کورس ہم کرواتے ہیں، لوگ جمع نہیں ہوتے، بڑی مشکل پیش آتی ہے، تو وہ صراط مستقیم کورس کسی اور کو نہ کرائیں، اپنے گھر میں 40 دن صراط مستقیم کورس کی تعلیم کرا لیں۔ بس ایک بندہ پڑھے اور باقی سب بیٹھ کے سنیں، 40 دن کی آپ تعلیم کرا لیں، انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس 40 دن کے صراط مستقیم کورس کی وجہ سے آپ کے گھر میں عقائد کتنے اچھے ہوئے، آپ کے گھر میں مسائل کا کتنا پتہ چلا ہے، آپ کے گھر میں مصنون دعاؤں کا کتنا ماحول بنا ہے۔ اس کا اہتمام کریں۔ صراط مستقیم کورس مرد بھی اور خواتین دونوں کے لیے کورس کا اہتمام کروائیں۔ اگر ممکن نہ ہو، کوئی صورت نہ بنے، تو اپنے گھر میں صراط مستقیم کورس کی تعلیم کروا لیں، اس کا اہتمام فرمائیں۔ نمبر 2، رمضان المبارک آنے والا ہے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ ہر فرد، ورنہ کم از کم ہر امام اس کا اہتمام کرے کہ رمضان المبارک میں چاہے تو فہم رمضان کورس عنوان دے لے، اور اس میں ایک کتاب ہے رمضان المبارک فضائل اور مسائل، یہ میری کتاب آپ منگوا لیں۔ اس میں فضائل بھی ہیں، رمضان کے مسائل بھی ہیں، تراویح پر بھی ہے، وطر پر بھی ہے، عیدین پر بھی ہے، اور صدقات فطر پر بھی ہے، مفصل بات پوری دلائل کے ساتھ ہے۔ یہ اگر رمضان المبارک فضائل اور مسائل ایک کتاب اپنے پاس رکھ لیں تو رمضان کے معاملے میں انشاءاللہ آپ کو الجھن پیش نہیں آئے گی، اور مسجد کے امام اور خطیب کسی ایک نماز کے وقت اس کی تعلیم کروا دیں تو پوری مسجد کا ماحول انشاءاللہ صحیح رخ پہ آئے گا۔ اور اگر یہ اہتمام کریں بھی ہر بندہ اس کتاب کو لے لے اور اپنے گھر میں رکھ لے اور رمضان میں گھر میں اس کی تعلیم کرا لیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر کا ماحول تبدیل کیسے ہوتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کورس۔ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں، گرمیوں کا روزہ ہوتا ہے، لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں شوق سے، اور بیٹھنے کے بعد پھر ہم سے فون پہ پوچھتے ہیں جی نفلی غسل کر سکتے ہیں، باہر جا کے نہا سکتے ہیں؟ یہ پہلے نہیں پوچھتے، یہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر پوچھنا شروع کرتے ہیں، جب گرمی لگتی ہے نا پھر مسائل بھی شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کا اہتمام کریں، اعتکاف کورس۔ اگر 20 دن میں رمضان فضائل اور مسائل کتاب ہو جائے، آخری 10 دن میں اعتکاف کورس ہو جائے، یہ 2 کتابیں آپ اپنے مقتدیوں کو سنا دیں تو کیا بات ہے، اور اگر پڑھا دیں پھر تو سبحان اللہ کیا کہنے۔ اگر اعتکاف کورس آپ پڑھوا لیں، متحققین میں سے ہر بندے کے پاس کتاب موجود ہو، آپ پڑھائیں اور وہ کتاب دیکھ کر پڑھے، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا اعتکاف کا لطف بھی آئے گا، عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، احادیث بھی سامنے آئیں گی اور مسائل بھی سامنے آئیں گے۔ اس کا اہتمام فرمائیں۔ باقی رمضان مبارک چونکہ آنے والا ہے تو رمضان مبارک میں ہم کوتاہیاں کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ بچوں کے معاملے میں، خواتین کے معاملے میں یہ بہت زیادہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے جو بچے ہیں، رمضان مبارک میں ان بچوں کی عادت بنائیں کہ یہ روزہ رکھیں۔ فرض روزہ اس پر نہیں، نابالغ ہے، لیکن کوشش کروائیں، 1 2 جتنے رکھ سکتے آپ روزے رکھوائیں، تلاوت کا اہتمام کروائیں، اپنے گھر میں ذکر کریں، بچے ساتھ بٹھائیں۔ رمضان میں صدقات کا اہتمام کریں تو بچوں کے ذریعے صدقات دلوائیں، مساجد میں، مدارس میں، اور جو لوگ مستحقین ان تک پہنچائیں اور اپنے بچوں کے ذریعے دیں، بچوں کو اس بات کی عادت ڈالیں۔ اور اسی طرح ہمارے خواتین گھر میں وہ روزے کا بھی اہتمام فرمائیں، تلاوت کا بھی اہتمام فرمائیں، ذکر کا بھی اہتمام فرمائیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ کم از کم رمضان کا مہینہ ٹی وی بند کر دیں، اس سے جان چھڑائیں۔ اور یہ جو ہمارے آج افطار اور سحر کے نام پہ غلاظت اور نجاست شروع ہوئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے۔ اس قدر فحاشی اور بے حیائی رمضان کے سحر افطار کے پروگراموں پر شروع ہو گئی ہے کہ الامان والحفیظ، آئندہ نسلیں کی اسی کو دین سمجھنا شروع کر دیں۔ اور بعض تو ایسے واقعات ہیں کہ انسان کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی۔ آدمی کی داڑھی بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور ساتھ لڑکی کوکنگ بھی کر رہی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں اتنا معروف دیندار آدمی ہے، اگر یہ نامحرم کے ساتھ کھڑا ہو اور کوکنگ چلتی رہو تو شاید اس کی گنجائش بھی نکل آئے گی، حالانکہ کہاں اس کی گنجائش بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا مولا کریم ہم سب کی نیکیاں قبول فرما، سیئات اور گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ یا اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، قبر کو منور فرما۔ اے مولا کریم جو زندہ ہیں ان کو ایمان کی سلامتی اور صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھ۔ یا اللہ اپنے نام مبارک کی لذت، حلاوت، مٹھاس، برکت عطا فرما۔ یا اللہ کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اے مولا کریم ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ کے فیض کو عام فرما۔ اے اللہ خانقاہ حنفیہ کے فیض کو عام فرما۔ یا اللہ خانقاہ حنفیہ کو بدعات اور رسومات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اے اللہ اپنے کرم سے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو دین کی خدمت میں لگائے رکھ۔ یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے در پہ آئے ہیں، ان سب کا آنا قبول فرما لے۔ اللہ ان کی حاضری قبول فرما لے۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ